جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ فوراً سے انزل کا ہاتھ شہریار کے دونوں ہاتھوں کی گرفت سے کھینچ کر آزاد ہوا تھا۔ شہریار اس کی اس حرکت پر ہنسی آئی تھی لیکن دبا گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے گھور کر دیکھا تھا، اس کے پیچھے ہٹ گیا، پھر مصنوعی حیرت چہرے پر سجا کر اسے کہنے لگا کہ انزل تم جاگ رہی تھی، میری گہری نیند کا آپ یہ فائدہ اٹھاتے ہو مجھ سے۔ انزل کے تیکھے لہجے پر وہ کچھ تذبذب سا ہوا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتا تھا کہ تم جاگ رہی ہو، میں تو بس ایسے ہی تم سے کہہ رہا تھا۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کو سنبھالے کیسے۔ مجھے ابھی جگتا دیکھ کر آپ بہانے بنا رہے ہو، لیکن دیکھیں خبردار جو میرے پاس بھی آئے تو۔ انزل اٹھ کر بیٹھ گئی اور انگلی دکھا کر اسے وارننگ دینے لگی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سیریسلی انزل، میں جانتا تھا کہ تم جاگ رہی ہو اور سونے کا جھوٹا بہانہ کر رہی ہو۔ ایکچولی مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے تمہیں جگانے کے لیے ذرا سا مذاق کر دیا تھا۔ بات تو انزل کو بھی اس سے کرنی تھی، وہ اس کے ساتھ اسلام آباد اور مری کے کسی بھی ٹور پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے، انزل نے کچھ جھجک کر کہا۔ ہاں تو کہو نا، کیا کہنا ہے تم نے؟ شہریار تو اسی بات پر خوش تھا کہ وہ اس سے بات کر رہی ہے، اسے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ نہیں پہلے آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انزل نے اسے بات کرنے کا پہلا موقع دیا تھا۔ شہریار کو بس جہانگیر بلوچ کا پیغام اسے پیار سے سمجھانا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس کی بات سنتا ہے کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ میرے لیے سب سے پہلے تمہاری بات کی اہمیت ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتی تھی۔ شہریار کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ انزل کی ہر شکایت کو دور کرے۔ شہریار، میں آپ کے ساتھ اسلام آباد اور مری نہیں جانا چاہتی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے، یہیں اس حویلی میں رہنا ہے۔ آپ تایا سائن سے کہہ دیں آپ نہیں جانا چاہتے اس لیے کہ اس حویلی میں آپ کی بات کی اہمیت ہے، اور انکار کر بھی دو تو مجھے سب آپ کے ساتھ جانے پر فورس کریں گے، اور میں نہیں جانا چاہتی۔ انزل کی بات سن کر شہریار چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کسی طور بھی ممکن نہیں ہے۔ بہت احسان کیے ہیں آپ نے مجھ پر، بس یہ ایک احسان اور کر دیں، مجھے شہر جانا ہے، اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنا ہے۔ انزل جو کبھی شہریار کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی تھی، وقت نے اسے اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سعدی اگر ساتھ دیتا تو وہ کبھی اس شخص کی شکل تک نہ دیکھتی، لیکن اب مجبور تھی کہ اس سے ہی مدد مانگے۔ دل میں سعدی کے حوالے سے پھر سے ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ شہریار اس کی بات سن کر کچھ نہیں بولا تو انزل کو لگا کہ وہ خود ہی یہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسلام آباد جائے اور وہ وہاں اپنا حق استعمال کر سکے، کیونکہ انزل سوچ چکی تھی کہ شہر جاتے ہی ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ انزل کو جب شہریار کی خاموشی طویل ہوتی دیکھی تو کہنے لگی، مجھے جانتی تھی کہ آپ یہ سب نہیں کریں گے، اسی لیے میں اپنی بات آپ سے کہہ کر اس کی اہمیت کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، لیکن خیر چھوڑے، میں جانتی ہوں کہ آپ کی نظر میں بھی میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انزل یہ کہہ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ بے فکر رہو، میں بابا کو خود ہی منا لوں گا، اسلام آباد مری نہیں جائیں گے بلکہ شہر جائیں گے۔ اب خوش شہریار جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، جہانگیر بلوچ کبھی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا، لیکن پہلی بار انزل نے اسے فرمائش کی تھی، اس لیے وہ کچھ بھی کر لے اسے پوری کرتا۔ شہریار نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ جہانگیر صاحب کو کیسے وہ اس بات پر راضی کرے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر انزل شہریار کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اسے ناشتہ بھی سرو کروا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جنت بیگم خوش ہوئی تھی اور مقدس بیگم کے چہرے کا تناؤ بھی کچھ کم ہوا تھا۔ تم لوگوں کی شام کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج تم زمینوں پر جانے کی بجائے گھر پر ہی رہو، چائے پیتے ہوئے جہانگیر بلوچ نے شہریار سے کہا تھا۔ بابا، وہ شہر میں بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں میں ادھورا چھوڑ کر آیا تھا، پھر آپ جانتے ہیں کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اس لیے میں اپنے نئے پروجیکٹ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسلام آباد مری کا کیا ہے، ہم کچھ ماہ بعد چلے جائیں گے، ابھی مجھے اپنے کام پر فوکس کرنا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اور انزل شہر چلے جائیں۔ کچھ دیر تو جہانگیر بلوچ بیٹے کے چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسا تاثر نہ تھا جس سے اسے لگتا کہ انزل نے اسے منع کیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ شہر میں نئے کام کی شروعات کر چکا تھا اور اس وقت کام کا برڈن بھی اس پر بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے شہریار، میں ٹکٹ کینسل کروا دوں گا، تم اور انزل شہر چلے جاؤ۔ شہریار سے زیادہ انزل اس بات پر خوش تھی کہ وہ واپس جا رہی ہے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ شہر جاتے ہی وہ ہاسٹل میں چلی جائے گی۔ وہ دونوں شام کے وقت حویلی سے نکلے تھے۔ وہی شام کا پہر تھا، وہی گلیاں، سڑکیں تھیں، وہی گاڑی اور وہی ہم سفر۔
وہ اب تک شہریار کے ساتھ اسی گاڑی میں کئی بار سفر کر چکی تھی، لیکن آج یہ پہلی بار تھا کہ وہ زندگی بھر کے لیے اس کا ہم سفر بن چکا تھا۔ آج بھی دونوں کے مابین خوشی تھی۔ شہریار نے ڈرائیور کو ساتھ نہیں لیا تھا کیونکہ وہ اپنے اور انزل کے بیچ میں کسی تیسرے کو نہیں بٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی ہمراہی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسے اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ وہ دوران سفر اس سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ گھر جا کر بھی اس سے بات نہیں کرے گی۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ انزل کا دل جیتنے کے لیے اسے بہت محنت کرنی ہوگی۔ وہ سادہ سے لباس میں تھی، تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک خاموش پیغام تھا شہریار کے لیے۔ کہاں سے اس شادی میں اور شہریار کی ذات میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ پھر وہی جگہ آ گئی جہاں پر بچپن میں شہریار نے اسے گاڑی سے اتار دیا تھا۔ شہریار کو شاید یاد نہیں تھا، لیکن انزل کو یاد تھا۔ یاد ہے، اسی سڑک پر آپ نے مجھے تنہا حالت میں گاڑی سے اتار دیا تھا اور گاڑی آگے لے گئے تھے۔ طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے انزل نے جتانے والے انداز میں کہا کہ شہریار ایک پل کو چونکا اور پھر انزل کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس ویران سڑک کو۔ یاد ہے، شہریار نے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا تھا۔ شہریار کے جواب پر وہ استزائیہ مسکرائی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت میری عمر کیا تھی؟ میں تو بچپن میں ویسے بھی ڈرپوک سی تھی، اور مجھ جیسی لڑکی کا یوں تنہا سڑک پر رہنا کیسا ذیت ناک عمل تھا۔ آپ کے جانے کے بعد میں کافی دیر یہاں پر کھڑی رہی اور پھر میری ہمت نے جواب دے دیا تھا۔ مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی تھی اور میں اسی سڑک میں بیچوں بیچ رات کے اندھیرے میں بیٹھ گئی تھی، رو رہی تھی۔ دور سے کتوں کی بھونکنے کی آواز کے خوف سے مجھے لگتا تھا میری جان ہی نکل جائے گی۔ اس وقت اس سنسان سڑک پر میری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ انزل نے ایک بار پھر سے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔ اس بار شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی اس حماقت پر خفت سی محسوس کر رہا تھا۔ واقعی اس وقت انزل ڈرپوک سی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آگے کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا ہر عضو کان بن چکا تھا۔ جو میں اس سڑک پر بیٹھ گئی نا، تو پھر مجھے ادھر جاڑیوں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز جب مجھے قریب سے سنائی دی تو میں بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ۔ مجھے لگا تھا کہ ابھی وہ کتے آئیں گے اور مجھے۔ انزل کو آگے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ کئی سال پیچھے آ کر اسی جگہ پہنچ گئی ہو، بری طرح سے جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شہریار نے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ مضبوط کیے تھے، جیسے کہ کچھ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں تقریباً چند منٹ میں یہاں پر بیٹھی رہوں گی، لیکن وہ چند منٹ بھی مجھے صدیوں کی طرح لگ رہے تھے، انزل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ شہریار سن رہا تھا لیکن کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس پر اس لمحے مجھے احساس ہوا تھا کہ میں واقعی میں یتیم ہو چکی ہوں۔ انزل نے تھوڑا رک کر دوبارہ سے بولنا شروع کیا۔ اس کی باتیں شہریار کے دل کو کسی آرے کی مانند چیر رہی تھیں۔ انزل کے چہرے کی طرف اس نے دانستہ طور پر نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے لہجے میں گلی نمی کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے کبھی بھی یتیم لفظ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ بابا کے انتقال کے فوری بعد ہم حویلی آ گئے تھے۔ پہلی بار دادی نے گلے لگا کر کہا تھا میری پھول جیسی بچی یتیم ہوگی۔ مجھے اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ یتیم کون ہوتے ہیں، لیکن اس رات جب بیچ سڑک میں ویرانے میں آدھی رات کو آپ مجھے اس سڑک پر تنہا چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے نا، تب مجھے اس لفظ کا مطلب حقیقی معنوں میں سمجھ آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو کیا آپ کی یا کسی کی میں مجال ہوتی کہ مجھے اس طرح بھی سڑک پر پھینک کر چلے جائے۔ اس بار انزل نے آگے کی طرف دیکھنے کی بجائے شہریار کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شہریار کا چہرہ اس وقت غصے کو ضبط کرنے سے سرخ ہوا تھا۔ اس کی ذرا سی غلطی کو جس طرح سے انزل نے بیان کیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے خوبصورت سفر کے دوران یہ قصہ لے بیٹھے گی۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، یہ موقع ہرگز ایسی باتوں کا نہیں تھا۔ شہریار کو ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پیار بڑی باتیں کرے، اگر پیار بڑی باتیں نہیں کر سکتی تو کم از کم خاموش رہے، لیکن اس طرح کی تلخ باتیں کر کے اس کی خوشی خراب نہ کرے۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ فی الحال محبت بڑی باتیں نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اس طرح سے زہر اگلے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے سادہ اور معصوم سمجھ رہا تھا، لیکن اب اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نہ تو سادہ تھی نہ ہی معصوم تھی۔ اس کے اندر بہت کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی، اور اب شاید اسے موقع مل رہا تھا کہنے کا، اور آگے بھی وہ کچھ کہنے والی تھی۔ شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا اتنے سالوں کا غبار تھا جو اس کے اندر تھا، اور اب وہ اپنا یہ غبار نکالنا چاہتی تھی۔ شہریار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے بولنے کا موقع دے گا، اور جو کچھ بھی وہ بولنا چاہتی ہے
جو کچھ بھی اس کے دل میں ہے سارا کچھ وہ اس کے سامنے بول دے تاکہ کچھ بھی بات اس کے دل میں نہ رہے۔ سندھی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ چچا کبھی باپ نہیں بن سکتا اور خالہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ میرے تایا میری ماں کے شوہر تو بن گئے لیکن میرے باپ نہ بن سکے۔ میری ہر ضرورت انہوں نے پوری کی، میری تعلیم کے اخراجات اٹھائے، مجھے شاپنگ کے لیے پیسے دیے۔ بظاہر تو ہر طرح سے اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری طرح سے نبھائی، لیکن کبھی بیٹی سمجھ کر میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا یا بہو سمجھ کر سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی سمجھ کر کبھی مجھے بلا کر پیار سے اپنے پاس نہیں بٹھایا۔ کبھی کسی عید پر خاص مجھے بلا کر مجھے عیدی نہیں دی۔ بچپن میں مجھے عیدی کی بہت خوشی ہوتی تھی جب ابو مجھے پاس بلاتے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے یہ لو تمہاری عیدی۔ بات پیسے کی نہیں تھی، بات اس احساس کی تھی جو عید کے دن عید ملنے کی بچوں کو خوشی ہوتی ہے، ورنہ پیسے تو روز ہی ملتے ہیں لیکن عیدی روز نہیں ملتی۔ بابا کے جانے کے بعد مجھ سے عیدی کی خوشی بھی چھن گئی تھی۔ تایا سائی نے مجھے کبھی پیار محبت دی ہی نہیں۔ میرے پاس ایک ماں تھی، وہ بھی مجھ سے چھین لی۔ کہتے کہتے اندر کی آنکھ نم ہو گئی تھی اور شہریار اس کے الفاظوں پر حیران ہو رہا تھا۔ شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انزل کا دل جیتنا، اس کے دل سے بچپن کی بری یادیں ختم کرنا، اس کے دل سے اپنے لیے نفرت ختم کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ اندر سے اتنی بھری ہوئی بیٹھی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو ابھی شروعات تھی، ابھی تو اس نے شکوے شکایتیں شروع کی تھیں۔ یہ شکوہ آگے جا کر کتنے زیادہ ہونے والے تھے اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ ایک پل کو وہ مایوس ہو کر رہ گیا۔ اس کا گھر بھی آ گیا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے فرید کو ہدایت دی تھی کہ گھر پھولوں سے سجایا جائے۔ وہ انزل کے استقبال میں کوئی بھی کمی نہیں چاہتا تھا۔ شہریار کو تو لگا تھا کہ اس کی بات ماننے پر انزل اس کا شکریہ ادا کرے گی، اس کی احسان مند ہوگی، لیکن وہ اس کا سفر اپنی تلخ یادوں کے ذکر سے بدمزہ کر چکی تھی۔ فرید نے ٹی وی لاؤنج سے لے کر کمرے تک کا راستہ پھولوں سے سجا دیا تھا۔ گھر آ گیا تھا، اس نے ہارن دیا۔ فرید نے پھرتی سے گیٹ کھولا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ شہریار نے اپنا کوٹ اتار کر ایک کندھے پر لٹکا کر ایک ہاتھ سے تھاما ہوا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ فرید انہیں دیکھ رہا تھا۔ شہریار کندھے پر اپنا کوٹ لٹکائے سر کو جھکائے اسی ہارے ہوئے جواری کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ انزل نے جب لاؤنج میں داخل ہوتی پھولوں کی سجاوٹ اور شہریار کے کمرے تک پھولوں کو اپنی راہ میں بچھا ہوا دیکھا تو بے ساختہ اس کی نظر شہریار کی طرف اٹھی تھی۔ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب آپ کے کہنے پر کیا گیا ہے۔ انزل کا دل پھر زوروں سے دھڑکا تھا۔ شہریار نے کہا نہیں، میں نہیں کہا، فرید نے خود سے کیا ہے۔ اس وقت وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے فرید سے چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ فرید کا بہت اچھا سا استقبال کرنا چاہتا تھا کہ وہ خوش ہو جائے، لیکن جو کچھ سفر کے دوران وہ اسے سناتی آئی تھی اس کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ہاتھ میں تھامی وہ پینسل پکڑے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ پارٹنر کتنا بھروسہ کرتی ہو مجھ پر۔ حویلی پہنچنے کے بعد سعد نے اسے میسج پر پوچھا تھا۔ خوف سے بھی زیادہ میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ جب اتنا بھروسہ ہے تو بس سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ بے فکری تو ہو گئی، پتہ ہے پارٹنر، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں ہر فکر سے آزاد ہو چکی ہوں۔ میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے تم نے میری کتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو گیا ہے۔ انزل کی آواز سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی اور اسے خوشی دیکھ کر سعدی کے دل میں ٹھنڈک اتری تھی۔ ایک دم ہی انزل کا مسکراتا چہرہ سعدی کی آنکھوں میں سمانے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ انزل کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ اب رو رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ سعدی کو لگا کہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی ہے۔ سعدی کا دل یک باری سے دھڑکا تھا۔ کانوں میں انزل کی سسکیوں کی آوازوں نے بے چین سا کیا تھا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ انزل، تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہ خود کلامی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کہنے لگا۔ پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی پینسل تیزی سے کاغذ پر چلنے لگی تھی۔ آنکھوں میں ایک چہرہ تھا، وہ تھا انزل کا۔ ایک دم ہی اس نے آنکھیں کھول لیں۔ جب پیپر پر نظر پڑی تو وہ انزل کا اسکیچ بنا چکا تھا اور اس اسکیچ میں بھی انزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سعدی غور سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ جانتی ہو پارٹنر، مجھے سب سے زیادہ تمہاری آنکھیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کے سارے راز کھول دیتی ہیں۔ سعد اپنی شادی سے چند دن پہلے ہی انزل کے ساتھ گاؤں میں بنے کھیتوں میں گیا تھا اور وہاں انزل اس کی کسی بات کو سن کر بے تحاشا ہنسی تھی۔ کیا مطلب یہ کہ جب تم مسکراتی ہو تو تمہاری آنکھیں بھی مسکراتی ہیں، اور یقین جانو جب تمہاری آنکھیں مسکراتی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہاں موجود ہر شے خوشی سے جھوم اٹھی ہے۔
ایسے ہی ہر وقت ہنستی مسکراتی رہو. میں نہیں جانتا کہ ہمارا ساتھ کب تک رہے گا، لیکن جب تک بھی رہے بس میرے سامنے کبھی رونا مت. انزل میں تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا. سعدی نے جب تصویر کو دوبارہ دیکھا تو اسے لگا انزل کی تصویر اس کا مذاق اڑا رہی ہے. کہہ رہی ہو جو گاؤ تم مجھے دے کر گئے ہو سعدی، وہ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا. جو بدنامی کا ٹیکہ تم نے میرے ماتھے پر لگایا ہے، میرے آنسو کبھی رک نہیں سکتے. یہ مت سمجھنا کہ مجھے آنسو دے کر تم خوش رہ سکو گے. میرا رونا بلکنا تمہیں کبھی چین نہیں لینے دے گا. اسے لگا انزل اسے سامنے کھڑی ہو چکی ہے اور اسے روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی ہے. سعدی کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیزی سے چل رہی تھی. وہ لمبے لمبے سانس بھر رہا تھا، رو رہا تھا. اس نے اس اسکیچ کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. انزل شہریار کے کمرے کی بجائے اپنے کمرے میں گئی. جانتی تھی کہ جب لاؤنج اتنا خوبصورت سجایا گیا ہے تو یقیناً شہریار کا کمرہ بھی پھولوں سے سجا ہوا ہوگا، اور وہ ایسا کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی. اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے ہاسٹل کال کی تاکہ انہیں یہ بتا سکے کہ وہ ہاسٹل پھر سے جوائن کرے گی. ہاسٹل میں اس نے اطلاع دینے کے بعد کمرے کے پردے ٹھیک کیے. کافی لمبا سفر کر کے آئی تھی، وہ بھی بچپن کی تلخ یادوں کے ساتھ، اس لیے اب صرف سونا چاہتی تھی. کمرے کی لائٹ بھی آف کی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی. شام کی سوئی وہ اگلے دن ہی اٹھی تھی. صبح اٹھتے ہی اس نے اپنی پیکنگ کی اور ناشتے کے لیے نیچے چلی گئی. اسے لگا اب تک شہریار اپنے آفس جا چکا ہوگا. وہ دوپہر کو اسے فون پر ہی اپنے جانے کی اطلاع دے دے گی. لیکن جب نیچے اتری تو وہ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا. وہ بھی عام سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا. انزل کو دیکھ کر مسکرانے لگا. آؤ انزل بیٹھو، ناشتہ کرو. اپنے برابر والی کرسی اس نے کھینچ کر انزل کی جگہ بنائی تھی. انزل اس کے برابر میں بیٹھ گئی. فرید بی بی جی کے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ. شہریار وہیں سے فرید پر حکم جاری کیا تھا. جی صاحب بس لا رہا ہوں. شہریار فرائی ایگ بریڈ کے ساتھ کھا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے آفس کے مینیجر کو وائس میسیجز بھی دے رہا تھا. صدیق صاحب کیوں میرے سر پر سوار ہیں آپ؟ کہہ تو دیا چند دن آفس نہیں آؤں گا، آپ سب کچھ مینیج کر لیں. چند دن تو مجھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کا موقع دیں. نہیں شادی ہوئی ہے، میں چند دن صرف اپنی وائف کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ مجھے کم سے کم ڈسٹرب کیجیے گا. شہریار کا میسیج سن کر انزل کی جان ہوا ہوئی تھی. وہ ہاسٹل جانا چاہتی تھی اور شہریار کچھ اور پلان بنائے بیٹھا تھا. انزل پلیز چائے بنا دو. شہریار نے انزل کا پریشان چہرہ دیکھ کر نظر انداز کیا تھا. انزل نے فلاسک سے قہوہ ڈالا اور پھر دودھ ڈال کر ایک چمچ چینی ڈالی اور کپ اس کے سامنے رکھ دیا. تھینکس، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا. شہریار مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں دوبارہ ہاسٹل جوائن کرنا چاہتی ہوں. انزل نے جھجکتے ہوئے کہا. شہریار جو چائے کا کپ اپنے لبوں تک ہی لے کر گیا تھا. کیوں ہاسٹل کیوں جانا ہے؟ اس بار شہریار کا لہجہ تھوڑا سخت تھا. انزل سے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی. اسے لگا اس کا حلق خشک ہوا ہو. میں وہاں زیادہ ٹھیک سے پڑھ سکتی ہوں. فرید نے ناشتہ انزل کے سامنے رکھ دیا تھا. نہیں انزل، تم یہیں رہو گی اپنے گھر پر، اور یہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. اب وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اطمینان سے بولا تھا. لیکن مجھے ہاسٹل جانا ہے، میں ہاسٹل میں بات بھی کر چکی ہوں شہریار، اور میں رکوں گی نہیں. مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے. بڑی روانی سے وہ یہ سب بول گئی تھی. شہریار نے بڑی زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے رکھا تھا. انزل چونک سی گئی تھی. بڑے غصے سے شہریار نے اس کی طرف دیکھا تھا. مجھے ضدی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں انزل، نہ ہی میں اپنی بات کو بار بار دہرانے کا عادی ہوں. میں نے کہہ دیا نا تم ہاسٹل نہیں جاؤ گی تو اس کا مطلب نہیں جاؤ گی. از ڈیٹ کلیئر؟ شہریار نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا. اور انزل کا یہ حال تھا کہ سانس لینا ہی بھول گئی ہو. کچھ نہیں بولی، لیکن وہاں رکی بھی نہیں تھی. فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.